نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعما نواده واتم برهان کے عظم جند ثنا سرکار فخر کائنات راج مسلم خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیتاً توفتاً محبت اخلاصاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 270 ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو تم خرچ کرتے ہو، اور نذرتم من نذر، یا جو تم نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو جو کچھ بندہ خرچ کرے، اب مطلقاً خرچ کا ذکر ہوا، اب اس کے اندر دینی خرچ، دنیاوی خرچ، حرام ذرائع پر مال لگانا، حلال چیزوں پر خرچ کرنا، تھوڑا مال، زیادہ مال، ریاکاری کے ساتھ ہو یا اخلاص کے ساتھ ہو، حق کی طرف ہو یا باطل کی طرف ہو، مطلقاً جو جہاں بندہ خرچ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور دوسری بات او نظر من نظری، فرمایا جو تم نظر مانتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ نظر بمانا وعدہ، بندہ وعدہ کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے کرو۔ نظر کا شرعی معنی بھی یہی ہے، اپنے اوپر خود سے رب کی رضا کے لیے کسی عبادت کو لازم کرنا، کسی کام کو لازم کرنا، یہ نظر ہے، منت ہے۔ نظر منت ایک ہی شے، اسی کو وعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اب فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ کہ اشارہ کر دیا اس جانب بھی کہ کچھ ایسے خرچے بھی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بندہ کرتا ہے تو اس حوالے سے بندوں پر حساب نہیں۔ جو فرمایا جو جہاں تم خرچ کرتے اللہ سے جانتا ہے، جو میرا رب جانتا ہے تو پھر اس کا حساب بھی ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں کیونکہ ہر قسم کا خرچ کا حساب جس طرح بتایا گیا وہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کو ثابت ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ دار جب افطاری کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا اور افطاری کی باری آئی تو وہ جو افطاری کر رہا ہے فرمایا یہ جو خرچہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات پر کوئی حساب نہیں، کھاؤ اور کھلاؤ۔ اسی طریقے سے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بندہ بیٹھ جائے، ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو فرمایا ان کے ساتھ جس طریقے سے کھانا کھایا جا رہا ہے اس کھانے پر بھی حساب نہیں۔ مہمان کی تعظیم کا حکم ہے، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کا حکم ہے، اور ماں باپ کو پتہ ہے دنیا میں ان سے بڑی کوئی عظیم ہستی ہے جو اللہ نے ان کو مقام مرتبہ دیا۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ کھانا کھانا یہ تمہارا شرف اس اعتبار سے کہ تم ان ہستیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو جن میں اللہ نے اتنی عزت مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جاؤ تم ان کے ساتھ کھاؤ
اب تم کھاؤ گے تم پر اس کا بھی حساب نہیں، وہاں ہر چیز کا حساب ہے، زیادہ کھایا تو کیوں کھایا؟ تو فرمایا یہ فائن اللہ یار اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے مددگار نہیں۔ اب دیکھو ظالم کو ہے ظالمین جمع، یہ بھی ظالم اشارہ ہے کہ ظالم بہت قسم کے ہیں، جان پر ظلم کرنا گناہ کی صورت میں، مال پر ظلم کرنا کسی کا مال ہڑپ کر جانا، اس طریقے سے اولاد پر ظلم کرنا، دے جاؤ اس کو مارنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کو تنگ کرنا، جینا محال کرنا، ان کو اذیت سے دوچار کرنا، گھر میں آنے کے ساتھ فرعون بن جانا، جیسے نہیں سب کچھ۔ کئی لوگوں کا رویہ رمضان مبارک کے مہینے میں افطاری سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں نے بھی ایک کا خاص طور پر مجھے پتا چلا، وہ بندہ خود مذہبی ہے، دیندار ہے، باشرع ہے، نمازی ہے، بعض اوقات بعض و نصیحت درس بھی دے دیا کرتا ہے۔ ان کے گھر والوں کے ذریعے سے مجھے پتا چلا، میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ جن کا کام تو لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کو صحیح سمت پہ لانا، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو سدھارتا خود اس قدر بگڑا۔ وجہ کیا بنی؟ صبح سے آفس جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، سبھی کام کرتے ہیں۔ اب صبح گیا آفس، آنے کے بعد جھگڑا شروع، فساد شروع، کیونکہ یہی صاحب کام کرنے گئے تھے، بیوی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ تو بیوی آرام کر رہی تھی۔ حالانکہ کتنی بڑی بے حسی ہے، کتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ آفس میں تھے، اے سی کے اندر بیٹھے تھے۔ یہ ایک مثال ہے بہت سارے کام میں سے، اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ تو اے سی کے اندر تھے، آپ کی زوجہ 3-4 بجے کے ساتھ، جیسے 3-4 بجے اس کے بعد وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اب بتا اس کو غصہ آنا چاہیے، تجھے غصہ آنا چاہیے، بتا۔ اس قسم کے بھی فرعونیت والے معاملات دیکھے جاتے ہیں، ظاہر کیا اور باطن کیا، بے شمار ایسے لوگ، بے شمار، علمان الحفیظ۔ تو ہمیں ظلم کرنے والے اس طرح کی اولاد پر ظلم کرنا، اس لیے کہ غیروں پہ ظلم کرنا، اس طرح بیوی بچوں پہ ظلم کرنا، جس کا حق اس کو نہ دینا، یہ بھی تو ظالم ہے۔ کوئی کسی کو مارے وہ ظلم کرنے والا، تو جو بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرے وہ کیا ہوا؟ وہ بھی تو ظالم ہے۔ ان سے بھی تو حساب ہوگا، حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، فرمایا ہر حقدار کو اس کو حق دو، اپنے آپ کو بھی حق دو۔ اپنے آپ وقت سے کیا ہوا؟ تو سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، اپنے بیٹھنے کا وقت ہے، آنے جانے کا وقت ہے، عبادتوں کا وقت ہے۔ فرمایا اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو، عبادتوں کو چھوڑو گے اپنے آپ پہ ظلم کرو گے، کیونکہ بروز ہمیشہ حساب ہوگا، پھر عذاب ہوگا، پھر کوڑے بھی پڑیں گے، پھر قبر میں کیڑے بھی پڑیں گے، سارے عذابات ہوں گے۔ تو فرمایا اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، بیوی بچوں کو بھی ظلم نہ کرو۔ اس لیے فرمایا ہمارے ظالمین، ظالم ایک دفعہ ظالمین جمع، اسے آپ سمجھ جاؤ سارے ظلم کرنے والے اس بات میں شامل ہیں، جو جس قدر ظلم کرتا ہے، جس کو اللہ نے مقام مرتبہ جس حیثیت سے دیا، وہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے چلے، انا کا مسئلہ نہ بنے، میں ایسا میں ویسا، تو کچھ بھی نہیں۔ پیدا ہوا تھا جب تجھے کسی اور نے نہیں لایا، مرے گا تبھی کوئی تجھے نہیں لائے گا، تجھے اتنی کیا حیثیت ہے؟ ایک ذرا ہوا کا جھونکا چل جائے تو یہ حالت خراب ہو جائے، بلڈنگ ذرا تھر پڑائے کانپنا شروع ہو، ذرا لرزنا شروع ہو، تو جگہ کو، مال و متاع کو، سب جگہ کو چھوڑ کے تو بھاگ جائے، تیری حیثیت تو یہ ہے۔ اپنا کو طاقتور سمجھتا ہے، ایک بیماری تجھے لگ جائے، تیرے آنکھوں سے آنسو بند نہ ہو، تیری حیثیت تو یہ ہے، ظلم کرتا ہے۔ علمان والحفیظ کئی ایسے معاملات ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جہاں پر یہ ذکر ہو کہ مسلمانوں کا مددگار کوئی نہیں، کوئی ایک آیت ایسی نہیں مل سکتی۔ یہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ مسلمانوں کے بہت مددگار ہیں، بہت مددگار ہیں، لیکن کوئی آیت ایسی نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں، کافروں کے، ظالموں کے کوئی مددگار نہیں۔ واضح طور پر قرآن مجید میں رب کا ارشاد ہے، لیکن مسلمانوں کو تو بے شمار مددگار ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، فرمایا ہم نے تمہارے لیے مددگاروں کو بھی رکھا اور تمہارے لیے ولیوں کو بھی بنایا۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ولی بمانا دوست، ہم نے دوست بھی رکھے، ہم نے تمہارے مددگار بھی رکھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، عبادتوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، فرمایا وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔
قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبریل امین بھی تمہارا مددگار ہے، اور نیک ایمان والے جو بندے ہیں جو عبادت کا وقت گزارتے ہیں فرمایا وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ سورۃ تحریم 28 رکو نمبر 1 واضح تو موجود ہے، لیکن ظالموں کے بارے میں فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں، ظلم کر کر کے اس حد تک پہنچ گئے، حالت اتنی خراب ہوئی۔ اب یہ ایک دوسرے کے دشمنیاں میں مدد کر رہے ہیں تو یہی ہو سکتی ہے، بس یہ فانی مدد، عارضی مدد، لیکن وہاں کا معاملہ ہی بڑا سخت ہوگا آخرت کا۔ سوچے تو صحیح، کسی کے منہ میں اس پانی کا ایک قطرہ ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوا الی سواء الجحیم۔ سوچے اس کا کیا ہوگا، کیا بنے گا اس شخص کا، کیسی حالت ہوگی۔ تو فرمائی وہ ایک قطرہ پیٹ میں گیا، منہ تک پہنچا، جیسے حلق سے نیچے اترا اس عذاب کی کیا شاد ہوگی کہ فرمایا جیسے حلق تک پہنچا ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ پورا گل سڑ کر پاؤں کی سلیے نکل آیا۔ اتنا سخت عذاب، ایک قطرے کا یہ حال ہے تو سوچے کیا حال ہوگا۔ ظالموں کا حال اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لہٰذا انصاف کے ساتھ بندے کو وقت گزارنا چاہیے۔ میرے اتنے دوست، میرے اتنی سورس، میرے اتنے جاننے والے، اتنے لوگوں سے میرے تعلقات، یہ سب زمین کے اوپر ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ وہاں پہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، تھپڑ ماری کیوں ماری بتا، ہم اس کا حساب دینا ہے۔ تو بڑا ذلیل و رسوا والا معاملہ ہوگا ظالموں کے ساتھ۔ الامان والحفیظ، دعا یہی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ظالم ہے اللہ کو اپنا خصوصی قہر، اپنے جبر، اپنے عذاب کا نزول فرما دے، تب وہ برباد کر دیں گے۔ ان کا یہی حل ہے، ان کا یہی، مسلمانوں کو جو ایذا دے، مسلمانوں کو تکلیف دے، وہ تباہ برباد ہو جائے، ان کو رہنے کا کوئی کام نہیں۔ بہرحال یہ سارے جاؤ جلال کر لو فر، یہ سارے معاملات دنیا تک ہی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ منت کے حوالے سے خصوصی ذکر ہوا، یہ بات یاد رکھے، ارادہ کرنا، نیت کرنا یہ منت میں شامل نہیں۔ منت کا اپنا ایک صحیح طریقہ ہے، ایک رائج طریقہ ہے، اس طریقے پر منت ہے تو وہ منت ہے، پھر منت شرعی بھی ہے، منت عرفی بھی ہے۔ اب کیا اس کا صحیح طریقہ ہوگا؟ اب بندہ یہ کہے اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تیری رضا کے لیے میں 2 رکعت نفل ادا کروں گا۔ دیکھیں کام رب عز و جل کی طرف سے ہونا ہے، اب آپ 2 کی نیت کرے، 200 کی نیت کرے، 2000 کی نیت کرے، آپ کے اوپر ہے، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اب ایک شخص جو کہے اے اللہ مجھے حرم شریف میں جانے کا موقع ملا تو میں تیری رضا کی خاطر روزانہ 100 طواف کروں گا، پھنس گیا یہ۔ مطلب تیری کیا نیت بنی؟ تو 100 طواف کی نیت کرے گا تو میرا راضی ہوگا تجھے وہاں بھیجے گا، تو نیت کرتا ہے اللہ میں 1 طواف کروں گا 7 چکروں پہ جو مشتمل ہے، میرا رب چاہے گا تو پھر بھی وہ چیز عطا کر دے گا۔ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ کئی لوگوں سے ہے تکلیف مالا اطلاق والا کام کیوں کرتے ہو؟ نظر جب ماننی ہے رب عز و جل سے مانگو نا، دنیاوی کسی بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیت کرو، وہ منت مانو جو آسان بھی ہو، نفس پہ گرا بھی نہ گزرے، تسلی والا کام۔ 2 رکعت کی نیت کر لی، اللہ میرا یہ کام ہو تیری رضا کے 2 رکعت پڑھوں گا۔ جب وہ کام ہو جائے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے سورہ حج کے اندر 70واں پارہ، فرمایا جب تم نظر مانو اس کو پورا کرو، کیونکہ یہ وعدہ ہے تم نے رب سے کیا۔ بندوں کا وعدہ پورا کرنے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو۔ تم نے اب رب سے وعدہ کر لیا، پورا کرو، لکھ بھی لو جگہ پر تاکہ ہمیشہ کے لیے سند رہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے کہ یہ میں نے منت مانی، میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا۔ اس طریقے سے نظر بھی ہوگا، اس کو منت بھی کہا جائے گا، شرعی منت ہوگی۔ لیکن ساتھ اس کی کوئی شرائط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے، نظر مانی جا رہی ہے، اس کی جن سے کوئی نہ کوئی شے فرض یا واجب عبادت ہو، فرض یا واجب عبادت ہو، یہ اس کی اصل شرط ہے، بنیادی شرط ہے اس کی جن سے۔ مثال کے طور پر میں نے منت مانی اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ کندھا دیتے ہوئے 10 قدم چلوں گا، اب یہ کون سی منت ہوگی؟ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مسجد کے اندر میں جو ہے چراغ کو روشن کروں گا، یہ کون سی منت ہوگی؟ مسجد میں جھاڑو دوں گا، یہ کون سی منت ہوگی؟
اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ کیوں یہ منت شرعی نہیں ہوئی؟ یہ وعدہ تو ہو سکتا ہے، یہ ارادہ تو ہو سکتا ہے، یہ نیت تو ہو سکتی ہے، اس کو بعد میں بندہ کر بھی لے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرعی منت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا جھاڑو لگانے کی جنس سے کوئی چیز بندے پر واجب یا فرض ہے؟ نہیں۔ جنازہ کے ساتھ چلنے کے حوالے سے کوئی جنس، اس جنس کی کوئی شے بندے پر فرض یا لازم ہے؟ نہیں۔ مسجد میں چراغ جلانے کے حوالے سے کوئی چیز بندے پر فرض یا واجب اسی جنس سے کوئی ہے عبادت کے حوالے سے؟ نہیں۔ یہ تو مستحب کام ہے، سنت کام ہے، اچھے کام ہے، کرو ثواب، نہ کرو تمہاری مرضی۔ تو یہ تو اس اعتبار سے نا، تو اب ہر وہ شے جو آپ بندے اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جنس سے کوئی شے فرض یا واجب ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے مثال دی تھی 2 رکعت نماز، اللہ میرا فلاں یہ کام ہوگا، تیری رضا کے 2 رکعت پڑھوں گا۔ اب مجھے بتائے 2 رکعت اس کی جنس سے فرض یا واجب ہے یا نہیں ہے؟ نماز ہے نا، یہ اس کی جنس سے فرض یا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اے اللہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں اتنی رقم غریبوں میں صدقہ خیرات کروں گا، یہ بھی شرعی منت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھیے اس کی جنس سے بھی بندے کا فرض یا واجب ہے، وہ کیا؟ زکوٰۃ۔ تو جس کی جنس سے کوئی شے بندے پر لازم، حج ہے، بندہ کہیں میں حج ادا کروں گا، عمرہ ادا کروں گا، عبادت کروں گا، تو یہ ایسی اشیاء ہے جس کی اگر وہ نظر یا منت مانتا ہے اس کی جنس سے کوئی شے بندے پر فرض یا واجب ہے۔ جب فرض یا واجب ہے تو اس اگر نیت سے اگر وہ منت اور نظر مانتا ہے اسی کی جنس سے جو کہ اس پہ لازم نہ تھی، خود لازم کر رہا ہے اپنے اوپر، تو پھر اس صورت میں وہ نظر شرعی ہوئی، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نہ کرنے والا مجرم ہوا، گناہگار ہوا، رب سے وعدہ کر کے خلاف کرنے والا ہوا۔ تو نظر کا یہ معاملہ ہے۔ تو پہلی شرط ہے اس کی جنس سے کوئی عبادت مقصودہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی عبادت مقصودہ ہو۔ عبادت مقصودہ مراد ہے کہ اصل وہ عبادت ہو۔ مثال کے طور وضو کرنا، تو وضو کی منت مان لیں، غسل کی منت مان لیں، تیمم کی منت مان لیں۔ اب یہ دوسری قسم ہے۔ اب کیوں کہ وضو کرنا عبادت مقصودہ ہے؟ نہیں، یہ تو مقصود تک پہنچانے والی چیز ہے۔ کیا وضو کرو گے تو نماز کی طرف جاؤ گے، تو لہٰذا اس چیز کی بھی اگر کوئی منت مانتا ہے، منت شرعی نہیں، کیونکہ وضو کی جن سے کوئی شے بندے پر خاص طور پہ عبادت مقصودہ تو یہ ہے، عبادت غیر مقصود ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے مقصود کی طرف جانا ہوتا ہے۔ نظر اس چیز کی ہوگی جو عبادت مقصودہ ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج۔ تو عبادت مقصودہ ہونا شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی جن سے کوئی شے بندے پر فرض یا واجب ہو، یہ ہونا شرط ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ پہلے سے بندے پہ لازم نہ ہو۔ اگر پہلے سے بندے پہ لازم ہے اور بندہ اسی کی منت ماننا ہے تو منت تھوڑی۔ مثال کے طور پر میں اگر میرا یہ کام ہوا تو میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، ہم بتائیے منت ہوئی؟ یہ کیسی نظر ہوئی؟ یہ تو جس پر ویسے لازم تھا۔ میں نماز ظہر ادا کروں گا تو یہ تو ویسے لازم تھا۔ نظر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو چیز لازم نہ ہو بندہ خود سے اپنے اوپر لازم کرے رب کی رضا کے لیے، تو یہ تو شریعت نے پہلے لازم کیا ہوا۔ جب پہلے ہی لازم ہے تو آپ اس کو دوبارہ اپنے اوپر کر رہے ہو، تو نظر کا لغوی معنی شرعی معنی اس اعتبار سے یہ ہے ہی نہیں نظر، کیونکہ وہ چیز جو آپ کو خود اپنے اوپر لازم کرنی، لازم نہ ہو، یہ چیزیں پہلے سے لازم ہے۔ لہٰذا تیسری شرط یہ ہوئی۔ چوتھی یہ ہے کہ گناہ کا کام نہ ہو۔ یہ منت جو ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی نظر نہ ہو، ایسی منت نہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ میرا یہ کام ہو گیا میں یہ کام کروں گا، اور وہ کام گناہ کا ہو، یہ بھی کوئی نظر نہیں، شرعی نظر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرا بچہ پیدا ہوا تو میں سکھانے والی ڈالوں گا، والی ڈالتے ہیں نا علیہ باللہ، یا پھر علیہ باللہ ثم علیہ باللہ محرم کے مہینے میں امام حسین کا فقیر بناتے ہیں علیہ باللہ، یا پھر یہ کہتے ہیں میری نظر ہوئی بچہ پیدا ہوا، میری طرف سے نظر ہے کہ محرم کے 10 کے 10 دن بھیک مانگ کے کھلاؤں گا، فقیر بناؤں گا اس کو علیہ باللہ۔ یہ ساری نظر ہے، یہ ساری منتیں، گناہ والا کام ہو رہا ہے، شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ شریعت تو یہ حکم دیتے تم لوگوں کو عطا کرو، لوگوں کو دو، تو یہ بھیک مانگنے کی نظر مانگ ہے، اور پھر اگر یہ کام ہو گئے، اب اس بچے کا بیڑا غرق ہو گیا، اب وہ محرم کے 10 دن میں فقیر بنا ہوا ہوگا، چپل اس کے پاؤں میں نہیں ہوں گے، بالی اس نے پہنی ہوئی ہوگی، نہ جانے کیا کیا خرافات۔ یہ منت شرعی نہیں ہوئی، یہ تو شریعت کے اوپر آ گئی، شریعت کو ٹکرانے والی ہو گئی، رب کو ناراض کرنے والی ہو گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے وہ کام 5ویں اور آخری شرط محال نہ ہو۔
وہ کام جو ہے محال نہ ہو، ناممکن نہ ہو تو نظر ہوگی۔ ناممکن سے کیا مراد ہے؟ تو بندہ یہ نیت کرے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں گزشتہ، ایک ہے آئندہ مستقبل، ایک ہے گزشتہ ماضی جو چلا گیا، کہ میں گزشتہ رمضان کے روزے رکھوں گا۔ اب بتاؤ یہ کام ہو سکتا ہے؟ گزشتہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے جو چلا گیا، گزر گیا، یا کل کی جو گزر گئی اس کی ظہر کی نماز حالانکہ پہلے پڑھ چکا ہے، تو یہ کام تو محال ہے، اس پہ شرعی نظر نہیں ہوگی، شرعی منت ہو نہیں سکتی۔ تو منت کے حوالے سے سارے معاملہ ہے۔ بہرحال صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر وہ شے جس کی جن سے کوئی بندے پر فرض یا واجب ہو اسی کی نظر منت مانی جائے اور پھر وہ کام ہو جائے، اس کام کو کرنا اس پر لازم ہے اور حال میں ضروری ہے۔ اب بات بسا اوقات یہ منت ہوتی ہے مزار پہ چادر چڑھانا۔ اب بتاؤ مزار پہ چادر چڑھانے کے حوالے سے ذرا غور و فکر آپ اپنے آپ پہ کریں کہ کوئی شے مزار پہ چادر چڑھانے کے حوالے سے فرض یا واجب ہے، عبادت میں شامل ہے، اللہ کے ولی ہے، اس پر ایک چادر ہونی چاہیے تاکہ ان کی قبروں دوسری قبروں سے ممتاز رہے۔ یہ ان کی قبر ہے جنہوں نے اللہ کو اپنی زندگی میں راضی کیا، لوگوں کے دل کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں کے اندر، ان مخلوق خدا کے اندر اللہ رب العزت ان مقربین کی محبتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سورہ مریم 16 پر تو یہ تو بالکل واضح ارشاد ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ چادر 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 اوپر جا رہی ہے۔ آپ رات کو باہر تشریف لے گئے، مزار کا دروازہ بند ہوا، اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر یہ مجاور ساری چادر اٹھا رہے ہیں، آدھی تیری، آدھی اس کی، آدھی اس کی، آدھی اس کی، کھاؤ پیش کرو۔ کس کے کام میں آئی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور بڑی بے حسی انتہا درجے کو پہنچ چکی کہ اس پر قرآن مجید کے آیت مبارکہ لکھی ہوئی، کھلا قرآن، سمجھتے کھلا قرآن پیپر پہ واضح، اس کی تو اجازت ہی نہیں۔ آپ نے کہ تعویذ بنا کے اس کی آیت نہیں لکھی، کھلی آیت ہے نا، کیسے لکھے جا؟ اس پر جو ہے ابجد کے جو حرف بنتے ہیں اس کے حرف لکھے جاتے ہیں، ابجد سے جو حرف نکالے جاتے ہیں عدد وہ لکھے جاتے ہیں تاکہ بیٹھ بھی نہ ہو۔ یہاں تو پورا 4 فل تو لکھے نہیں ہوں گے، 4 فل لکھے ہوں گے چادر چمکے گی ورنہ نہیں چمکے گا، لحاظ پہ جو ہاتھ لگا رہا ہے اس کا وضو ہے، یہ اور بڑا مسئلہ آ گیا۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگا کے گناہ والا کام کر رہا ہے اور مزار پہ جا کے فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بڑے معاملہ برعکس سے تمہارا وہ کام ہوگا جو جس کی جن سے کوئی فرض یا واجب ہو تو اس کی نظر ہوگی۔ اب آپ نے نظر مان لیا، کیا کریں؟ یاد رکھیں نظر، جیسے میں نے اس کا طریقہ بتایا، اے اللہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا تیری رضا کی خاطر، یہ نظر ہے۔ اب اپنے مزار پہ چڑھاوے کی نیت کر لی تو یہاں پر حکم یہ ہوگا کہ آپ نے چادر کی نظر مانی، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کو ادا کی نا اپنی زبان، مسلمان کی زبان ہے بڑی قیمتی ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ چادر کتنے کی آئے گی؟ چادر آئے گی 500 روپے کی، بس ٹھیک ہے۔ مزار کے ولی کو چادر کی حاجت نہیں، لیکن تمہارے 500 روپے کی جو رقم ہے نا غریبوں کو بڑی حاجت ہے، آپ جا کے فقیر مسکین کو کھانا کھلاتے۔ آپ کی شرعی نظر یہ عرفی نظر کہلاتی ہے، ویسے یہ عرفی نظر کی وہ نظر بھی پوری ہو گئی، آپ نے رب سے وعدہ کیا وہ پورا بھی ہو گیا، یہ کر لیں۔ اسی طریقے سے نظر و نیاز کے حوالے سے میرا فلاں کام ہوا، اے اللہ تو میں فلاں مزار پر 10 بیگے چڑھاؤں گا۔ اب یہ نظر بھی نا، یہ تو عرفی نظر ہے، بندے نے وعدہ تو کر لیا اپنے رب سے کہ میں اتنی بیگے چڑھاؤں گا فلاں مزار پر۔ اب دیکھیں نظر کس کے لیے ہوتی ہے؟ نظر چونکہ عبادت ہے، شرعی نظر، نظر عبادت ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب ہوتی کس کے لیے؟ کیا آپ نے بزرگ کی نیت کی تو کیا آپ کے ذہن میں بات ہے؟ بالکل ہے، وہی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ کام تو میرا رب ہی پورا فرمائے گا، وہ نہ چاہے تو ایک ٹیکا ہل نہیں سکتا، کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ اب یہاں اس کی قطعی یہ نیت نہیں کہ میں نے بزرگ کی، مثال کے طور پر اس نے نیت کی کہ 10 دے کے دادا صاحب کے مزار پہ میں چڑھاؤں گا۔ اب نیت اس کی یہ، تو اس کا مقصد تو یہ نہیں نا کہ دادا صاحب مجھے کیا کریں گے، نہیں، داتا صاحب تو ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ یہ بزرگ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ دعا کریں گے میرا رب میرا کام فرما دے گا، میری بگڑی بن جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے وسیلے سے میرا رب راضی ہوگا۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ 6 کہ مانو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے کا حکم تو رب کی طرف سے ہے، لہٰذا مقربین کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اللہ کو راضی ہو جائے ان کے وسیلے کے صدقے مجھے عطا فرما. نیت کیا بنی؟ دے گا میرا رب. اب یہ ایک ہی بات ہے، ذرا سمجھنے کے لائق ہے، اس کے بعد گفتگو ختم، کیونکہ نظر کے مسائل تھے اس لیے میں نے سوچا اس کو مکمل کر لیا جائے تاکہ جو آبا موجود ہیں ان کے ذہن میں یہ پورا مسئلہ کلیئر ہو جائے. ورنہ یہ ہے کہ ہمارے درس قرآن کا جو وقت ہے وہ 12 سے 15 منٹ یہ صرف. یہ جو اصل معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی نیت یہ کہ نظر ہوتی ہے اللہ کے لیے، اس لیے تو عبادت کی جنس ہونا ضروری ہے، نظر اللہ کے لیے. اب اس نے جو یہ نظر مانی کہ میں فلاں مزار پہ جا کے 10 دے کے چڑھاؤں گا، یہ جو نظر مانی نا اس نے، اب یہ وعدہ تو کیا ہے رب سے، نظر عرفی، اس کو پورا بھی کرنا ہے اس کو، لیکن ضروری نہیں کہ اسی جگہ پر جا کے پورا کرے، کیونکہ نظر کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے. کہیں بھی جا کے نیاز تقسیم کر لے، کہیں بھی جا کے فاتحہ ایصال ثواب کر لے بزرگ کے نام پر، بس اس جگہ پر پہنچ کر کرنا اس کو ضروری نہیں، کیونکہ نظر کا تعلق رب عز و جل سے، اسی کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے. جب اس کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو پھر تو جہاں چاہے مخلوق خدا کی مدد ہو، کیونکہ بزرگ کو تو نہیں کھلانا، اللہ کے ولی کو تو نہیں کھانی، کس کو کھلانا ہے؟ غریب فقراء مساکین. تو جہاں چاہو کھلاؤ. جگہ کو متعین کرنے سے، مصرف کو متعین کرنے سے، جس جگہ خرچ کیا جا رہا ہے اس جگہ کو متعین کرنے سے نظر متعین نہیں ہوتی. آپ جہاں چاہے خرچ کریں، جہاں بھی چاہے، اس جگہ کی نیت کی آپ دوسری جگہ خرچ کریں. خرچ کرنا ہے، جو حکم ہے اس کے کتاب پر چلنا ہے. باقی ضرور بعض لوگ نظر کر لیتے ہیں ہم نے وہاں کی کیا، ہمیں جانا ہی جانا ہے، اس نے بول دیا آپ کو یہ عرفی نظر ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مانی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. اب وہ کام ہو گیا، مخلوق خدا ہر جگہ موجود ہے. فاتحہ بزرگ کے نام کا جہاں چاہے پڑھے، وہاں ان کی بارگاہ میں ہدیہ پہنچ جائے گا، اس کے بعد تقسیم کر دیں. تو یہ ہے نظر کے حوالے سے کچھ قیودات. لہٰذا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ کام کرے جو شرعی نظر ہے. شرعی نظر وہ یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں، روزے کی نیت کر لیں، صدقات خیرات کی نیت کر لیں، اور پھر جب وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ نے نظر مانی اس کو پورا کر لیں. تو اس سے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بس یہ بات یاد رکھیں جو کچھ آپ نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے میرا رب اسے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطیاں ہوئی معبود کے صدقے پھر معاف فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا